हाँ भाई, क्या हाल है भैया? जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देखा, मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, स्टूडियो लगा हुआ है माशाल्लाह। अभी हमने 3 और लोग हायर किए हैं, तकरीबन 30 का स्टाफ हो गया। एजुकेशन चैनल पे जोर से काम जारी है क्योंकि हमें अपने ही बच्चों को पढ़ाना है, तो उस पर मेहनत चल रही है। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाउएवर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड राइटफुली सो। जिसका जहाँ रिस्क लिखा है, अल्लाह की मर्जी से ही सब जाते हैं ना, इतना तो ईमान है हमारा। आज ही मेरी बेगम भी दिखा रही थी भाई, कोई इन्फ्लुएंसर है जो जिनकी रील थी कि जी खैर खैरियत से ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। गुड फॉर हर। अब हो ये रहा है कि बहुत से लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं और बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि भाई हमें पाकिस्तान में ही रहना है क्योंकि उनको शायद पसंद है 11वीं सदी में रहना, बट दैट्स देयर ओन चॉइस। हाउएवर अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज आर मूविंग आउट। और मुझसे अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं कि जी बाहर कैसे जाएं। ये आपका दूसरा सवाल होना चाहिए। पहला सवाल आपका होना चाहिए कि जाना कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या है। अब मैंने अपने लिमिटेड तजुर्बे के हिसाब से एक ये थ्योरी बनाई है। मैंने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और ये जरा मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा है शॉर्ट टर्म गेन्स बट लॉन्ग टर्म पेन, और दूसरा हिस्सा है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन्स। अब मैं आपको पहले एक एक करके समझाता हूँ। पहला हिस्सा जो है शॉर्ट टर्म गेन वाला, वो क्या है जी? आपके अरब ममालिक। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आज भी आपका वीज़ा लग जाता है, लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। आप पढ़े लिखे ना भी हो, मजदूर की भी नौकरी लग जाती है। वाइट कॉलर भी वहाँ जाते हैं, ब्लू कॉलर भी वहाँ जाते हैं, नौकरी लग जाती है। लोग अपनी फैमिली मूव कर लेते हैं, घर वर ले लेते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, लोगों को इन अरब ममालिक में जाके कोई कल्चर शॉक नहीं होता, राइट? अगर आप मुल्तान से गए तो गर्मी प्रीटी मच सेम ही होती है, दूसरे इलाकों से गए तो जरा गर्मी ज्यादा लगती है। हाउएवर आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह हलाल मिलता है, अजान की आवाज आती है, कल्चर कोई इतना डिफरेंट नहीं है। लगता है कि आप पाकिस्तान में कोई 8000 साल बाद आ गए हैं, तरक्की वरक्की दिख रही होती है आपको, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म इसका गेन है। हाँ, अगर घर में खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई, 1.5-2 घंटे की फ्लाइट ली, वापस पाकिस्तान आ गए, कोई बीमारी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मैयत हो गई, तो लोग आराम से वापस आ जाते हैं और रिलेटिवली चीपर प्राइस में। खैर अब तो क्या ही चीप है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, अब तो दुबई जाना भी एक लग्जरी में आ गया। हाउएवर आपकी रीच में है, ठीक है? ये हो गया शॉर्ट टर्म गेन। बट लॉन्ग टर्म पेन क्या है? जिस तरह मौत का एक दिन मुतय्यन है, इसी तरह जीसीसी से वापस आने का भी एक दिन मुतय्यन है। एक ना एक दिन आपने वापस आना है, चाहे आप वहां 40 साल लगाएं, 45 साल लगाएं, 50 साल लगाएं, आपने एक दिन वापस आना ही है। मैं सिर्फ वहां 5 साल रहा हूं, तो जो यहां से लर्न करके गया और वहां जाके अनलर्न किया, मैं आज तक यहां सेटल नहीं हो पा रहा मेंटली। अब मजबूरी है, फिजिकली मैं यहां हूं, मेंटली मैं यहां सेटल नहीं हो पा रहा क्योंकि नहीं देखा जाता कचरा, नहीं देखा जाता रॉन्ग वे। समझ रहे हैं? तो जो इंसान 40-50 साल ऐसे माशरे में गुजारा और वापस आए, देखें वो जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे 1970 में, 75 में, 80 में, एक बहुत अच्छा पाकिस्तान छोड़ के गए थे। वो जिस जगह गए वो और आगे है, और जब वापस आए ये और पीछे है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट डिजीजेज हो जाती हैं। जो लोग अच्छा वक्त गुजार के आए हैं, लंबा वक्त गुजार के आए हैं जीसीसी में, खुद कमेंट में बता दे, वरना लोग बोलेंगे मैं भड़कियां मार रहा हूं। आते ही लोग बीमार हो जाते हैं। यहाँ पे सारे बैठे होते हैं चाचे ताए लूटने को, बड़ा जी नोट कमा के आया, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। सीधे साधे लोग होते हैं, वहां कानून होता है, कानून को फॉलो करते हैं, सीधी सीधी डील्स होती हैं। यहाँ पे लोगों को चूने लगते हैं और वैसे भी लोग सेट नहीं हो पाते। तो शॉर्ट टर्म गेन क्या था? आराम से पहुंच गए, अच्छी लाइफ हो गई, सब कुछ हो गया, घर वर ले लिया, सब कुछ ठीक है। मगर पेन क्या थी जी? वापस आना ही आना है। अब आते हैं दूसरी स्टेज की तरफ, जो कि है शॉर्ट टर्म पेन बट लॉन्ग टर्म गेन। यानी कि अगर आप किसी तरह पहुंच गए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इसका शॉर्ट टर्म पेन ये है कि जी वहां सेट होना मुश्किल है, कल्चर शॉक है, बिल्कुल ही डिफरेंट कल्चर है, हर बंदा टाइम पे आया था, ये बड़ा मसला है। अरब ममालिक में फिर वो ये ना इंशाल्लाह माशाल्लाह चलता है, तो जिस तरह यहाँ पे भाई इंशाल्लाह आ रहा हूँ मैं, मुबीन भाई कल आ रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ही वहां भी चलता है। वहां पे कल्चर शॉक है, मौसम डिफरेंट है। अगर आप कैलगरी चले गए तो फिर अलग ही मुसीबत है, खाने पीने की दिक्कत है, हर जगह हलाल नहीं मिलता। अब ये कि थोड़ा बहुत हर जगह आपको डोनर वोनर मिल, बंदा रोज डोनर नहीं खाता ना यार, समझ रहे मेरी बात? फौरन इतने पैसे नहीं बचते, टैक्स वैक्स लग रहा होता है। यहाँ आपको टैक्स फ्री इनकम होती है जीसीसी वगैरह में, मगर वो भी दूसरे तरीकों से टैक्स लिया जाता है। आप बचाते कुछ नहीं हो मिडिल ईस्ट में, ये बात याद रखना, ठीक है? उसके साथ क्या होता है भाई, फिर अगर खुदा ना खास्ता घर में कोई इमरजेंसी हो गई, फौरन नहीं आ सकते। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, आप 4 बार सोचते हो यार $3000-4000 का टिकट है यार, मैं आऊँ नहीं आऊँ, और अगर निकलूंगा अभी तो मैं 36 घंटे बाद पहुंचूंगा, खुदा ना खास्ता कोई मैयत अटेंड करनी हो, तदफीन हो जाएगी। बहुत से लोग जो है आखिरी दीदार नहीं कर पाते, बहुत कर्ब में रहते हैं, पेन में रहते हैं। साथ ही साथ मुश्किल लाइफ है, ठीक है? सुबह 4 बजे उठना है,
اگر ایز اے اسٹوڈنٹ گئے صبح اٹھ کے اخبار بھی ڈالنا ہے, سخت موسم میں کام کرنا ہے, مطلب جو محنتیں یہاں تو اٹھ کے پانی کبھی نہیں پیا اور وہاں جا کے آپ کو کیا کچھ نہیں کرنا ہوتا, باتھ روم بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں. وہاں جا کے بولتا ہے اچھا یار ہارپک بھی کوئی چیز ہوتی ہے, اس کو اس طرح ڈالتے ہیں, اچھا کمفرٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یعنی ایریل کے ساتھ یہ بھی ڈلے گا, ایسے کپڑے دھلیں گے, نئی نئی چیزیں ڈسکوریز ہو رہی ہوتی ہیں, رائٹ. تو وہ شارٹ ٹرم پین ضرور ہوتا ہے, آپ کو سیٹل ہونے میں ٹائم لگتا ہے, گھر سے بہت دور ہوتے ہیں, عید تہوار کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, بقرہ عید پہ بھی آپ یہاں تو بقرہ عید میں آپ نکلیں تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے, وہاں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, روزے میں ڈیوٹی بھی پوری ہو رہی ہے, یہاں تو آپ کو پھر 1 بجے بینک بند, 2 بجے بند, گھر چلے گئے واپس, سمجھ رہے ہیں, تو وہ والے آپ کو بریکس بھی نہیں ملتے, مشکل لائف ہوتی ہے. لیکن لانگ ٹرم گین اس کا کیا ہے, آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اگر آپ کی چوائس ہے کہ جی میں نے وہیں رہنا ہے. پھر آپ جو ہے دوسری چیزیں آپ کی بچوں کی اسکولنگ وغیرہ ہو جاتی ہے, کور ہو جاتی ہے. میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا, میں دوسرے ممالک کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ والی پالیسیز ہے. NHS آپ کو مل جاتا ہے, آپ کو میڈیکل مل جاتا ہے, آپ کے بچے فری میں پڑھ لیتے ہیں, یہ والے آپ کو ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ میں بچوں کو یہی کہوں گا, لینڈ آف اپرچونٹی بالکل امریکہ ہے. اگر آپ 19-20 سال کی عمر میں, 21 سال کی عمر میں کسی طرح, اگین ہر کوئی نہیں جا سکتا بھائی, باپ کے اکاؤنٹ میں بہت پیسے دکھاؤ تو ہی آپ کو ویزے ملتے ہیں وہ والے. تو اگر آپ وہاں پہنچ گئے اور آپ نے 10 سال لگا دیے, وہ ایسی جگہ ہیں, دیکھیں عمران خان خود کیا بولتے تھے کہ باہر ملکوں میں سسٹم ایسا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ آدمی ہے سسٹم اس کو اوپر لے کر آتا ہے. یہاں آپ جتنا ٹیلنٹ لگا لو, یہاں پہ آپ کو اوور کم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ریٹائرڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی کسی کا بھانجا, کسی کا بھتیجا, سیٹ اس کی ہے, آپ کا کچھ نہیں. تو سسٹم یہاں پہ ایسا ڈیزائنڈ ہے کہ آپ دیوار سے ہی لگے رہو گے اور ایک پرٹیکولر کلاس ہے وہی یہاں پہ پھلتی پھولتی رہے گی. ہاؤیور آپ امریکہ جیسے معاشرے میں جاتے ہو, یا یورپ میں کسی جگہ رہتے ہو, آسٹریلیا میں جاتے ہو, وہ معاشرہ ایسا کہ اگر آپ محنتی ہو اور آپ ٹیلنٹڈ ہو, آپ خود ہی اوپر آتے ہو. اور ان گنت مثالیں ہیں, خود لڑکے کمنٹس میں بتائیں گے, خواتین کمنٹس میں بتائیں گی, جنہوں نے آ کے بڑی ہارڈ شپس کی, بڑا مشکل سے گزارے, لیکن وہ شروع کے 10 سال دینے ہوتے ہیں, اس کے بعد سکون ہی سکون ہے. پھر آپ کے پاس ایک اچھا ڈاکیومنٹ ہے, آپ کی عزت ہے. کل کو خدا نہ خواستہ آپ کو یہاں کسی نے کچھ کر دیا تو وہی پوری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اٹھ کے آ جائے گا آپ کو بچانے کے لیے. یا تو آپ اپنے ملک میں کوئی منہ نہیں لگائے گا نا آپ کو, وہ آپ اوورسیز بھی ہوگے, آپ کو ای میل آ جائے گی کہ بھائی یہاں پہ سول وار کا خطرہ ہے. فار ایگزامپل اگر آپ افریقہ میں جا رہے ہو, آپ کو ای میل گورنمنٹ پوچھتی ہے آپ سے کہ بھائی آپ یہاں آئے ہو, خیریت سے ہو, یہاں پہ یہ مسئلے ہیں, یہ ایمبیسی کا نمبر ہے, کوئی مسئلہ ہو, مطلب سمجھ رہے ہیں نا, آپ کوئی آپ کی کیئر کرنے والا ہو. یہاں تو آپ آن یور اون ہو, یہاں پہ آپ چیزیں بائے کرتے ہو, سیکیورٹی بائے کرتے ہو, ہیلتھ کیئر بائے کرتے ہو. خیر پاکستان کا میں موازنہ نہیں کر رہا. سو پوائنٹ میرا یہ تھا, اب چوز آپ نے کرنا ہے کہ دیکھیں سفرنگ تو انیویٹیبل ہے, یہ بات تو مارکس اوریلیس نے بھی کہی ہے اور اسٹوئکس نے بھی کہی ہے کہ بھائی سفرنگ تو زندگی میں ہے ہی ہے. اب وہ آپ نے پہلے لینی ہے یا بعد میں لینی ہے, یہ آپ نے چوز کرنا ہے. یو ڈونٹ گیٹ ٹو چوز کہ پوائزن لینا ہے یا نہیں لینا, پوائزن لینا ہے, لینا کب ہے یہ آپ نے چوز کرنا ہے. تو گھر سے دور تو رہنا پڑے گا, اب وہ آپ نے پین ابھی لینا ہے بعد میں لینا ہے. GCC ممالک کا پھر یہ ہے کہ آئے دن, اب دیکھیں وہ مونارکی ہے نا, وہاں پہ ڈیموکریسی تو ہے نہیں, آئے دن رول چینج. چلے جی اب فیملی ٹیکس ہے, اب ایک فی بندہ 4,000 ریال پورے سال کا, جیسے سعودی میں پچھلے کچھ 2-3 سالوں پہلے لگا نا, ہر گھر پہ 20,000 ریال کی ایک ایکسٹرا وہ آ گئی. تو اس قسم کی چیزیں وہاں ایڈ ہوتی رہتی ہیں, پھر آپ کوشچن نہیں کر سکتے ان چیزوں کو. آپ کو ایونچولی مہنگا پڑتا ہے وہاں رہنا. بہت اچھا لائف اسٹائل ہے, میں نے خود وہاں رہا ہوں اور میں دوبارہ چاہوں گا وہاں رہوں, لیکن ذہن میں نشی یہ کرنا ہے کہ بھائی یہ پرماننٹ نہیں ہے, یہ ٹیمپریری ہے, یہ شارٹ ٹرم گین ضرور ہے, یہ لانگ ٹرم گیم نہیں ہے. تو آپ نے جو ہے نا پہلے یہ چوز کرنا ہے کہ پوائزن کون سا چاہیے. جانا کیسے وہ بات کی چیز ہے, پہلے آپ یہ چوز کریں. تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی خود ہی میرے ذہن میں ایک چیز آئی تھی, میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں, کیونکہ بہت سارے بچے ہیں ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, بیچارے خود ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں, پھر ان کو لوگ بیوقوف بھی بناتے ہیں, ایجنٹ لگ جاتے ہیں, وہ پیسہ کھاتے ہیں, پھر کوئی وعدے کرتے ہیں آ جاؤ میں نوکری لگا دوں گا, یا کوئی کہتا ہے اچھا یہاں نہیں آؤ تو حالات خراب ہے, خود وہاں 40 سال سے رہ رہا ہوگا, بولے گا نہیں حالات بہت خراب ہے. ڈسکریج کرنے والے بہت ہیں, راستہ دکھانے والے لوگ کم ہیں. تو میری یہ بس یہ چھوٹی سی ادنا سی کوشش تھی کہ میں آپ کو ایک پرسپیکٹو دکھا دوں کہ گینز اور پینز دونوں جگہ ہیں. کب دیکھیں بڑھاپے کا پین نہیں برداشت ہوتا, جوانی میں آپ گر جاؤ, چوٹ ووٹ لگ جائے, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کی باڈی فوراً ریکور کرتی ہے. 50 میں گرو گے نا تو گھٹنا لے کے ہی پھر قبر میں جاتا ہے انسان. تو پین زندگی میں جو بھی لینی ہے, چاہے وہ دل کا پین ہو, جسم کا پین ہو, جتنی جلدی لے سکتے ہو لے لو. بعد والے پین نا وہ آپ کے ساتھ پرماننٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ آپ سسٹین نہیں کر پاتے. باڈی ہے نا, انسان ہے, پھر مائنڈ سیٹ بھی جو ہے نا آپ کا ذرا آپ کو ویک ہو جاتا ہے آپ کا. تو اللہ خیر کرے, آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں. جہاں جائیں خوش رہے, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, حق حلال روزی
کی توفیق عطا فرمائے. دنیا پوری اللہ کی, ایکسپلور کریں اس کو, اور میں بالکل انکریج کرتا ہوں دوسری جگہوں بھی جائیں, وہاں سے تعلیم لیں, وہاں سے سیکھیں, اور پھر یہاں آ کے لوگوں کو سکھائیں تاکہ لوگ بھی جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش تھی. آئی ہوپ کسی کو میں نے اوفینڈ نہ کیا ہو. کمنٹ میں اپنے تجربات ضرور لکھیے گا, وہ لوگ جو GCC میں رہے اور واپس آ گئے 30-40 سال بعد, اور وہ لوگ جو کہ خالی ہاتھ گئے لیکن الحمدللہ انہوں نے محنت کی, لگن کی, 5-10 سال دے دیے اپنے آپ کو, اور پھر انہوں نے ماشاءاللہ پھر ایک امپائر کھڑی کی. اپنی ضرور شیئر کیجیے گا. دیکھیں آپ کی سوچ ہے, کتنے لوگ کہاں بیٹھ کے آپ کی باتوں سے انسپائر ہو سکتے ہیں. مجھے کہاں سے کیسا فیڈ بیک آیا میں سوچ نہیں سکتا تھا. میں نے ایک چھوٹی سی بات کب کس موڈ میں کہہ دی تھی, اگلے نے اپنی لائف چینج کر دی اس حساب سے. تو بہت کیئرفلی کمنٹ کیجیے گا اور اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ملے. اگر آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہے میں وہ بھی ویلکم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں بیسٹ آف دا بیسٹ ورژن نکلے اس ویڈیو کے ذریعے, اس کمیونیکیشن کے ذریعے, تاکہ جو ساتھ ہمارے بچیاں بیٹھے ہیں, جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے ہیں, ان کے لیے رہنمائی ہو سکے. خیال رکھیے گا. خدا حافظ.